اچھا جی، کم ٹو دی پوائنٹ. کیا وجہ ہے کہ بہت سے دوست اس سسٹم کو جوائن کرتے ہیں لیکن تھوڑے ہی عرصے کے اندر ڈی موٹیویٹ ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی کام ہی بڑا مشکل ہے. جس کو سیشن کرواتے ہیں اس کے بعد وہ آتا ہی نہیں، فون نہیں اٹھاتا، یا جس کو انویٹیشن دے کر آتے ہیں وہ آتا ہی نہیں ہے. وہاں پہ بڑے ہم سے وعدے کرتا ہے جی میں انشاءاللہ کل پہنچ جاؤں گا، لیکن آتا نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ یہاں پہ کچھ ڈیمو بھی آپ کے سامنے کر کے دکھائیں گے کہ انویٹیشن کیسے صحیح انویٹیشن کیسے دی جاتی ہے، رانگ انویٹیشن دیتے ہیں اس کا رزلٹ کیا آتا ہے. لیکن سب سے پہلے ہم جس ٹاپک کو سٹارٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کا نام ہے جی ایم آئی سرکل. لکھ لیں، کیا نام ہے اس کا؟ جی ایم آئی سرکل. یہ آپ کے سامنے ایک سرکل بنا رہا ہوں، یہ اس کا مرکز ہے. مجھے بتائیں کہ یہ سرکل کمپلیٹ ہے؟ کتنے پرسنٹ لوگ کہتے ہیں جی کمپلیٹ ہے، ہاتھ اٹھائیں. اور کتنے پرسنٹ لوگ کہتے ہیں جی انکمپلیٹ ہے؟ جی آپ کہتے ہیں انکمپلیٹ ہے. باقی اس کا مطلب ہے جو ہاتھ نہیں اٹھا رہے وہ کہتے ہیں کمپلیٹ ہے. میں نے اس لیے کہا ہاتھ اٹھا دیں. اچھا، سارے کہہ رہے ہیں انکمپلیٹ ہے، ٹھیک ہے، اوکے. اب یہ کمپلیٹ ہو گیا جی؟ جی ابھی بھی رہ گیا ہے، کمی ہے اس میں، اس کا مطلب ہے. چلے دیکھتے ہیں اس کی کمی پوری ہوتی ہے یا نہیں. بہرحال اس سسٹم کے اندر جن لوگوں نے ریسنٹلی جوائن کیا ہے گولڈ مائن انٹرنیشنل کے اندر، میں ان کو ویلکم کہتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں، لیکن ایک ایڈوائز بھی کرتا ہوں. اگر آپ اس سسٹم کے اندر ایک دن کے اندر $450 ارن کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کا جتنا اپنا ایکسپیرینس ہے، ایون کہ آپ افتخار محمد چودھری صاحب کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں، تو کائنڈلی اس کو ذرا سائڈ پہ کر دیجیے گا، کیونکہ یہ سسٹم ڈفرینٹ ہے، اس سے بہت مختلف ہے. دیکھنے میں لگتا ہوگا یار 2 بندے لانے یہ کون سا کام ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہت مختلف ہے. تو اپنے ایکسپیرینس کو، اپنے تمام تجربات کو سائڈ پہ کر کے آپ نے سسٹم کو فالو کرنا ہے. اگر آپ نے سسٹم کو فالو کیا تو میں آپ کو 110% گارنٹی دیتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گولڈ مائن انٹرنیشنل کے اندر ناکام نہیں کر سکتی. لیکن اگر آپ نے اپنا تجربہ، اپنا ایکسپیرینس اس میں ڈالنے کی کوشش کی، یعنی دوسرے لفظوں میں آرٹیفیشل ڈالنے کی کوشش کی، تو پھر کوئی چانسز نہیں ہے کامیابی کے. کیونکہ جو بات میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں یہ میری اپنی نہیں ہے، یہ سسٹم کہہ رہا ہے. جتنے بھی باتیں ابھی آپ کے سامنے شیئر ہوں گی، میں آپ سے کروں گا، وہ سسٹم کی ہوں گی. میں نے بھی اسی سسٹم کو فالو کیا ہے اور الحمدللہ اس لیول پہ پہنچا ہوں. اور آپ کو بھی آج وہی باتیں بتاؤں گا جس کے اوپر اگر آپ نے عمل کر لیا تو پھر انشاءاللہ آپ کو ناکامی نہیں ہوگی. جن لوگوں نے جی ایم آئی کو جوائن کیا ہے، آج آپ نے جا کے سب سے پہلا جو کام کرنا ہے تنہائی میں بیٹھ کے 1 گھنٹہ، وہ کیا کرنا ہے؟ اپنی ایک نیم لسٹ تیار کرنی ہے. یہاں پہ جو نیم لسٹ بنی ہوئی ہے اس کو آپ نے نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے، لکھ لینا ہے. زبانی کلامی نہیں جی وہ یاسر بھی ہے، ناصر بھی ہے، جاوید بھی ہے، بس بن گئی. نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. سسٹم کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے. تو سسٹم کو فالو کریں گے تو کامیابی ملے گی. نیم لسٹ بنانی ہے تنہائی میں بیٹھ کے تاکہ آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کر سکے. اور اس نیم لسٹ کے اندر 3 کیٹیگریز کو آپ نے ایڈ کرنا ہے. فرسٹ کیٹیگری آپ کی کون سی ہوگی؟ آپ کے ریلیٹو. سیکنڈ کیٹیگری کون سی ہوگی؟ آپ کے فرینڈس. اور تھرڈ کیٹیگری آپ کی ہوگی آپ کے نون پرسنس جن سے آپ کی جسٹ ہیلو ہائی ہے، ٹھیک ہے، اتنی گہری دوستی نہیں ہے. یعنی 3 کیٹیگری کی آپ ایک لسٹ تیار کریں گے. سب سے پہلے ٹاپ پہ آپ ان لوگوں کے نام لکھیں گے جو آپ کے ریلیٹوز ہیں، بہت زیادہ کلوز ہیں، آپ کے فیملی ممبرز بھی ہو سکتے ہیں. سیکنڈ آپ فرینڈس کے نام لکھیں گے. اور تھرڈ آپ ان لوگوں کے نام لکھ لیں گے جن سے آپ کی جسٹ ہیلو آیا، جیسے دودھ والا، کسی دکاندار کے پاس آپ جاتے ہیں، کہ کوئی پی سی او والا ہے، کسی سے فوٹو کاپی کرواتے ہیں، یعنی یہ آپ کے نون پرسنس میں آتے ہیں. رائٹ، کسی کی مس کال آ گئی یا میسج آ گیا، آپ کو اچھا لگا، آپ اس سے فرینڈ شپ ہو گئی، یہ آپ کے نون پرسن میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح کی آپ نے ایک لسٹ بنانی ہے. اور یہ آپ کی لسٹ کم از کم کتنے لوگوں کی بننی چاہیے؟ 100 لوگوں کی آپ کی یہ لسٹ بننی چاہیے، اس سے کم ہونی نہیں چاہیے. اگر کوئی کہتا ہے جی میرا جو حلقہ احباب ہے وہ تو میکسیمم 60-70 کا، اس سے زیادہ ہے ہی نہیں. پہلے نمبر پہ تو یہ بات ماننے میں آتی نہیں ہے، کیونکہ جب سے یہ موبائل آیا ہے
تو یہ لسٹ آٹومیٹکلی بڑھ گئی ہے. لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے چلیں مان بھی لیتے ہیں تو اس کے پاس ایک کیٹیگری ایسی ہے کہ جس کے اوپر اگر وہ کام کرے تو 100 کو بھی کراس کر سکتا ہے. اور وہ کون سی کیٹیگری ہے جی؟ نان پرسنس کی. ٹھیک ہے, ان کے اوپر ان کو ایڈ کر کے اپنی لسٹ کو بڑھا سکتا ہے. جیسے آپ وین میں جا رہے ہیں, کوئی ساتھ بیٹھا ہے, آپ نے سلیکشن کی, اچھا ہے, اس سے آپ نے کارڈ چینج کر لیا, وہ آپ کے نان لسٹ میں آ گیا. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے نان میں یعنی کہ ان نون ہے اس کو نان میں بالکل ایڈ کر دیا. بالکل ٹھیک. اچھا جی, سیکنڈ کام آپ نے کیا کرنا ہے, سیکنڈ کام آپ نے یہ کرنا ہے, جیسے آپ نے لسٹ تیار کی, آپ نے اس کے بعد فوراً اگلا کام کیا کرنا ہے, وہیں پہ بیٹھ کے چھانٹی کر لینی ہے, سلیکشن. دیکھیں, ہر انسان کی سوچ تھنکنگ مختلف ہے, سوچ مختلف ہے. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے 100 لوگوں کی لسٹ بنا لی اور 100 کے 100 لوگ جی ایم اے کو جوائن کر لیں گے تو یہ پاسبل نہیں, امپاسبل. لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے 100 کی لسٹ بنائی اور ایک بھی نہیں آئے گا تو یہ بھی امپاسبل. ایسا نہیں ہے, ہر بندے کی سوچ مختلف ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے نام سب کے لکھنے ہیں, لیکن جب باری آئے گی سلیکشن کی تو پھر آپ نے سلیکشن اس طرح سے کرنی ہے جس میں آپ کو ایزی ہو جائے. مثلا آپ کو ایک فارمولا بتا دیتا ہوں, اور وہ فارمولا ہے, کیا لکھا جی؟ مین. مین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آدمی. لیکن اس سسٹم کے اندر مین کسے کہتے ہیں ہم؟ ذرا دیکھ لیجئے, نوٹ کر لیجئے. ایم فار منی, جس کے پاس پیسہ ہو. کتنا پیسہ؟ کروڑوں پتی نہیں, ارب پتی نہیں چاہیے, صرف اور صرف $60 ایزیلی ارینج کر لی. رائٹ. سیکنڈ, اے فار اتھارٹی, یعنی جس کے اندر فیصلہ کرنے کی قوت ہو, صلاحیت ہو. یعنی آپ نے اس شخص کو سیشن کروایا, پریزنٹیشن دی یا سینئر سے مروایا, اور آپ نے سارا کچھ کرنے کے بعد اس سے پوچھا ہاں جی کیسا لگا آپ کو, کب آ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے یار زبردست, میری تو لائف چینج, میں تو اس سے پہلے ایسا سسٹم نہیں دیکھا تھا, ایکسیلنٹ. آپ نے پوچھا اچھا کب جوائن کر رہے ہو؟ بھائی سے پوچھ کے بتاؤں گا, ماموں سے پوچھ کے بتاؤں گا, چاچو سے پوچھ کے بتاؤں گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پاس ڈیسیژن پاور ہے؟ یار میرا ساتھ دیں, کیا وجہ ہے, میں ادھر بول رہا ہوں آپ پریشان ہیں, پریشانی تو نہیں ہے, پکی بات ہے. تو تھوڑا سا میرا ساتھ دینا آپ نے, اس سے مجھے تاکہ آئیڈیا ہوتا رہے گا کہ آپ واقعی مجھے سن رہے ہیں. جہاں پہ مجھے لگے گا بور ہو رہے ہیں میں نیچے آ جاؤں گا. ٹھیک ہے. تو ایسا شخص جو کسی پہ ڈیپینڈ کر رہا ہو, جس کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہ ہو. ٹھیک ہے, یہ چیز نوٹ رکھنی ہے, اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے. اور این فور نیڈ, اس کو ضرورت بھی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آلریڈی اس کے پاس اچھی گاڑی ہے, اچھا گھر ہے, اور ہینڈ سم ارننگ آلریڈی ورک کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اگر یہ بندہ آ گیا تو لائنیں لگا دے گا. وہ آ تو جائے گا لیکن شاید وہ اس لیول کا کام نہ کر سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کو بھی نیم لسٹ میں رکھیں, یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کو نکال دیں, لیکن کس طرح سے اب اس سلیکشن کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. دیکھیں, فرض کریں یہاں پہ میں 3 نام لکھ رہا ہوں. فرسٹ اکبر, سیکنڈ ناصر, اور تھرڈ راشد. آپ کو کیسے پتا لگے گا کہ جو آپ نے سلیکشن کی ہے ان میں سے اے کون سا ہے, بی کون سا ہے, سی کیٹیگری کون سی ہے؟ تو سب سے پہلے آپ نے فرسٹ نیم جو آپ نے لکھا ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے, آیا اس کے پاس منی یعنی پیسے ہیں, $60 کا رینج ایزیلی کر لے گا؟ بالکل کر لے گا. یہ آپ کو پتا, ہمیں تو نہیں نا پتا کیونکہ آپ کو حلقہ باب ہے. تو ایک آپ کو اندر سے آواز آئی جی یس, آپ نے کہا اوکے. سیکنڈ چیز آپ نے دیکھنی ہے, آیا یار اس بندے کے اندر ڈیسیژن پاور ہے, کیا یہ فیصلہ خود کرتا ہے یا کسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ پھر آواز آپ کے اندر سے آتی ہے نہیں یار یہ ڈیسیژن پاور رکھتا ہے, ڈیسیژن میکر بندہ ہے. ہاں یس, 2 یس ہو گئی. تیسری چیز دیکھیں, اس کو ضرورت ہے, ہاں یار ہے تو ضرورت مند, جاب کر رہا ہے, 8 سے 10 گھنٹے دے رہا ہے, 8 سے 10,000 روپے آدمی کر رہا ہے, میکسیمم بیچارہ پریشان ہی رہتا ہے, ضرورت تو اس کو ہے. جب تینوں یس آپ کے اندر سے آ جائیں تو آپ نے سمپل کیا کرنا ہے, مسٹر اکبر کے اوپر کیا لکھ دینا ہے؟ اے, یعنی یہ آپ کا A گریڈ کا بندہ ہے.